السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال لے کر آپ کا میزبان جنید سلیم حاضر ہے اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج پھر اس افسوس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک کے ایک مایہ ناز فنکار، ہم سب کے دلوں پہ راج کرنے والے اداکار جمیل فخری صاحب کو آج ہم لحد میں اتار کے آئے. پھر آخری چند دن تو انہوں نے بہت کرب میں گزارے. جب سے ان کا بیٹا لاپتہ ہوا اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی آئی ہے نا، بالکل ہی بیچارے اکیلے ہو گئے ہوئے تھے. کمرے میں گھس کے بیٹھے رہتے تھے. ان کے محلے دار سب ان کو کہتے تھے، پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا تو بڑا انہوں نے کہا کہ یار باہر نکل کے ہمارے ساتھ ہنسا کھیلا کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. مگر وہ بیچارے ہنستے ہنستے ہی رونے لگ جاتے تھے. پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ گزری ہے یہ 2-2.5 سال. آخر قبر میں ہی اترے ہیں تو جان چھوٹی ہے. ویسے یار فنکار بہت بڑا تھا، ایسے اللہ فنکار یار، آنکھوں سے باتیں کرنے والے وہ فنکار تھے. اتنا مزہ آتا تھا ان کی صحبت میں کام کرنے کا، ہائے ہائے ہائے. اور عام محفل، نجی محفل میں بھی بیٹھ کے اس طرح کے کہے اور اتنے مزے آتے تھے. سارے تایا تایا ان کو کہتے تھے اور سارے اتنا ان سے پیار کرتے تھے. جس جگہ پہ چلے جاتے تھے نا وہ محفل پھر انہی کی ہوتی تھی. سٹیج پہ بھی انہوں نے کام کیا تھا. ہاں بے تحاشا سٹیج شروع کرنے والے وہ لوگ ہیں. سٹیج پہ فلم بڑی بڑی سپر ہٹ فلم دی ہوئی ہے. ٹیلی ویژن پہ تو میں دیکھا ہی ہوا ہے. ٹی وی پہ تو خیر انہوں نے دلوں پہ حکومت کی ہوئی ہے. ہائے پتہ نہیں یہ کس طرح کے دن آئے ہیں کہ یہ خوشیاں دینے والے فنکاروں نے اچانک ہی دکھ دینے شروع کر دی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کل ہمارے فنکار جمیل فخری صاحب کا انتقال ہوا ہے اور ادھر بھارت میں ایم ایف حسین، ان کا انتقال ہو گیا. وہ بھی بہت بڑا فنکار تھا اور اس نے بھی اپنے آخری لمحات انتہائی کرب میں گزارے. کیوں، ان کے ساتھ کیا ہوا جی؟ یار ان کی زندگی کا کرب یہ تھا کہ وہ یہ 5 یا 6 سالہ جو جلاوطنی کی زندگی ہے یہ ختم کر کے اپنے وطن واپس ہندوستان جانا چاہتے تھے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. نہیں تو جلاوطن کیوں ہوئے تھے جی؟ جلاوطن اس لیے کہ وہاں پہ ہندو انتہا پسند تنظیموں اور گروہوں نے ان کا جینا آرام کر رکھا تھا. ان کے گھر پر پے در پہ حملے ہو رہے تھے، ان کی جان کو خطرہ تھا، ان کی نمائشوں پر پابندی تھی اور سینکڑوں طرح کے ان پر مقدمات قائم کر رکھے تھے. اور ان کا جرم صرف یہ تھا، ہندو انتہا پسندوں کا الزام یہ تھا کہ انہوں نے ان کی جو مختلف دیویاں ہیں ان کی توہین کی ہے کچھ قابل اعتراض تصاویر بنا کے. اور یہ تصاویر بھی 70 کی دہائی میں انہوں نے بنائی تھیں، جن کا 1985 میں جا کے ہندو انتہا پسندوں کو خیال آیا کہ ان کی بعض دیویوں کی توہین کی گئی ہے. یہ تو پھر غلط بات ہے. وہ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا یہ تو غلط ہی ہے. نہیں یار دیکھو، ہندوازم میں تو ان کی دیویوں کی بے لباس تصاویر بنانا کوئی گناہ یا جرم نہیں ہے. وہاں کے جو ہندو فنکار ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں اور اس پر وہ بہت فخر کا اظہار کرتے ہیں. کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی مقبول فدا حسین کے جو جتنے بھی ہم اثر فنکار تھے انہوں نے اس بات پر بہت احتجاج کیا تھا، یعنی ہندوؤں کے احتجاج کو مسترد کر کے ایم ایف حسین کی حمایت کی تھی انہوں نے. سر ہندو انتہا پسندوں کو تکلیف اس بات کی تھی کہ ایک مسلمان ہے جو ان کی دیویوں کی تصویر بنا رہا ہے. اصل پرابلم یہی تھی. اور تم دونوں میں دیکھو کہ یہ واقعتاً اس میں کوئی اس میں شک کی بات نہیں ہے کہ ایم ایف حسین صاحب جو تھے وہ ایک متنازع شخصیت کے مالک تھے. مزاج کے حوالے سے بھی، اپنے فن کے اعتبار سے بھی اور شخصیت کے حوالے سے بھی وہ بہت سارے معاملات ان کے متنازع نوعیت کے تھے. اور انہوں نے اس سے پہلے ایک فلم بھی بنائی تھی جس پر مسلمانوں نے اعتراض کیا تھا اور وہ فلم کی نمائش پھر مسلمانوں کے احتجاج کے بعد روک دی گئی تھی. لیکن اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پورے ہندوستانی میڈیا نے مسلمانوں کے اس احتجاج کے خلاف احتجاج کیا تھا اور آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا کہ ان کے احتجاج کی وجہ سے یا تنگ نظری اور تعصب کی وجہ سے ہم ایک شاندار فلم سے محروم ہو گئے. اور یہ وہی جو میڈیا اس بات پر خاموش ہے کہ اس وقت تو آپ ایک فلم سے صرف محروم ہوئے تھے، آج آپ پوری ان کی شخصیت اور فن سے محروم ہو گئے. وہ شخص پچھلے 5 برسوں سے جلا وطن ہوا ہے اور بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے اور اپنے وطن واپس آنے کے لیے تڑپ رہا ہے. اچھا جی، یہ کوئی بہت بڑا فنکار ہوا ہے ہندوستان. یار ایسا ویسا بڑا فنکار، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستانیوں کو اندازہ نہیں، وہاں کے انتہا پسندوں کو یہ گمان بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا فنکار کھو دیا ہے. یہ امریکن میگزینز نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ انڈین پکاسو تھا یہ بندہ. اب پکاسو کون تھا یہ تو جانتے ہوگے. ہاں پکاسو کا نام تو اس لیے نہیں بولتا کہ پنڈی کی طرف جائیں نا
تو گھروں میں سے آوازیں آتی ہیں آج کیا پکاسو. یہ وہ والا پکاسو نہیں ہے عزیز صاحب. اب پتہ ہے مجھے, میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں, وہ تو اتنا مشہور آرٹسٹ ہوا ہے کہ اس کے نام کی پین پینسل بھی میں نے کئی دفعہ دیکھی. فن مصوری کی دنیا کا سب سے بڑا نام یار, سمپل از دیٹ. یہ مقبول فدا حسین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا اتنا طویل سفر تھا, فنی سفر, کہ انہوں نے 4 آنے فی سکوائر فٹ سے کام شروع کیا تھا جب یہ دیواروں پہ لکھا کرتے تھے. اور پھر ان کی موت سے صرف 1.5 سال قبل لندن میں ان کی ایک تصویر فروخت کے لیے پیش کی گئی تھی اور وہ $20 لاکھ میں فروخت ہوئی تھی. ہائے 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 ہائے, ذرا دیکھو دیواروں پہ شوگر کا خاتمہ لکھنے والا بھائی اخیر میں $20 لاکھ کی ایک فوٹو ویک رہی ہے. بلے بلے بلے. تم دیکھو یار, آج ہندوستانی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے ایم ایف حسین کی موت کو ہندوستان کے لیے قومی نقصان قرار دیا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اس وزیر اعظم کو 5 سال پہلے یہ خیال نہیں آیا تھا, یا کسی بھی ہندوستانی حکومت کو, جب وہ 5 سال پہلے وہ جب مدد کے لیے پکار رہا تھا ہندوستان میں رہتے ہوئے. یعنی یہ وہی ایم ایف حسین ہے جس کی تمام جائیداد کی ضبطی کے احکامات جاری کیے تھے اتر پردیش کی ایک عدالت نے, اور بجرنگ دل نے اس کے گھر پر 17 بار حملے کیے تھے. یہ تو پھر ہندو انتہا پسند ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے نا, اس میں حکومت کیا کر سکتی تھی؟ یار ایسی بات نہیں ہے. ابھی 1.5 سال پہلے وہاں کی سپریم کورٹ نے یہ ورڈکٹ دیا تھا کہ ایم ایف حسین کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے وطن واپس آئے, اور یہ حکومت کا کام ہے کہ ان کو مکمل سیکورٹی فراہم کی جائے. اور حکومت نے بظاہر یہ کام اپنے ذمہ لیا بھی تھا, لیکن ان کو کوئی پراپر ایشورنس نہیں دی گئی, اس لیے وہ واپس نہیں آ سکے. نہیں تو پھر کس ملک میں انہوں نے یہ اپنی آخری زندگی گزاری؟ انتقال تو ان کا لندن میں ہوا ہے اور ان کی تدفین بھی وہیں پہ ہوئی ہے, لیکن 2006 میں جلا وطنی اختیار کرنے کے بعد انہوں نے قطر میں اپنی رہائش اختیار کی تھی. اور تم ذرا دونوں ملکوں کا موازنہ کرو. عرب ملکوں کے بارے میں بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ثقافت اور آرٹ کے دشمن ملک ہیں, لیکن وہاں پر اپنی عمر کے آخری حصے میں انہیں تمام تر فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی تھیں کہ وہ عرب سویلائزیشن پر بھی کام کرے, انڈین سویلائزیشن کے علاوہ. اور وہاں کی جو فرسٹ لیڈی ہیں امیر قطر شیخ حماد کی جو اہلیہ ہیں, وہ اس پروجیکٹ میں ان کے ساتھ تھیں. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا میوزیم تعمیر کیا جا رہا ہے جس میں صرف ان کے مقبول فدا حسین کے جو شاپارے ہیں وہ رکھے جائیں گے. بیوٹیفل. نہیں یہ ویسے انتہا پسندی کے حوالے سے تو انڈیا ہم سے بہت آگے ہے, بہت آگے. یہ میں کوئی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہمارا وہ ملک نہیں ہے, اس کی مثالیں موجود ہیں. شبانہ اعظمی چونکہ صرف مسلم ہے, آج تک اس نے بیان دیا تھا کہ میں صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے آج تک بمبئی میں فلیٹ نہیں خرید سکتی. یہ سنجے دت دیکھ لو یار, ان کا فلم سٹار, اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ اس کی ماں مسلمان ہے. ماں مسلمان ہے اور وہ باپ سے زیادہ ماں سے پیار کرتا ہے, جو ہر انسان ہر بچہ کرتا ہے. اس بیچارے پہ ایسے ایسے مقدمے ڈالے ہیں انہوں نے. وہ زورے زورے چھری لے کے باہر مسواک اتارنے بھی نکلا تو اس پہ اسلحے کا کیس بڑھا دیا, اس کے ہاتھ میں اسلحہ تھا. یہ جسونت سنگھ نے یار اپنی کتاب میں قائد اعظم کی تعریف کیا کر دی ہے, کیا اس کے پیچھے پڑے اسے پارٹی سے ہی نکال دیا. یار یہ صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں ہے. یہ جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں یہ صرف مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ نہیں کرتے, جو بھی ان کے نظریات سے مطابقت نہیں رکھتا اس کو اسی طرح وہ گریل کرتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے خوشونت سنگھ وہاں کے جو معروف رائٹر ہیں, انہوں نے صرف اتنا لکھنے کا جرم کیا ہے کہ ربندر ناتھ ٹیگور کی جو انگلش تھی وہ مجھے پسند نہیں تھی, ان کی انگلش کو کرٹیسائز کیا ہے. تو ہندو انتہا پسندوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا, الٹیمیٹلی ان کو معافی مانگنی پڑی ہے ہندو انتہا پسندوں سے. یہ واقعہ میں نے بھی سنا ہے کہ اتنی ان کی بےزتی کی ہے کہ ان کے اپنے سپیلنگ آگے پیچھے ہو. سر وہاں کا مسئلہ تو ایکسٹریمزم ہے نا. ہمارے معاشرے کو دیکھ لیں, کتنی بے حسی اور لا تعلقی کا سا رویہ ہمارے اپنے فنکاروں کے ساتھ, دیکھ کر تکلیف اور دکھ ہوتا ہے. بالکل. یہاں پہ اللہ کے آسرے پہ اگر فنکار عزت سے زندگی گزار جائے تو گزار جائے. کسی بیچارے پہ اگر پی پڑی ہے یا کوئی مشکل آئی ہے تو کبھی بھی حکومتی لوگوں نے یہ حکمرانوں نے ساتھ نہیں دیا. یہ فخری صاحب بیچارے دیکھ لو تمہارے سامنے یار, ادھر پروگرام میں وہ ذکر کر کے رونے رو کے شرمندگی کے ساتھ ذکر کیا کہ جی بیٹا ان کے کی ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی. وہ کہہ رہے ہیں اگر مر بھی گیا بیچارہ تو اس کا بتا تو دیں. اخیر پھر گورنمنٹ نے کو ہل جل کی, حقانی صاحب نے کو ہوش پھڑی تو جا کے ان کا ڈیڈ باڈی ہفتے کے اندر اندر مل گئی. اب وہ بیچارہ اتنے ویک ہو گئے ہوئے تھے, 2 سال سوچ سوچ کے بچہ میرا زندہ ہے کہ مر گیا ہے, کہاں گیا ہے, ایسے ویک ہو گئے ہوئے تھے کہ انہوں نے وہ ڈیڈ باڈی دیکھی ہے
تو ختم ہو گئے بات. واقعی یار بڑا عظیم فنکار عجیب و غریب کرب کے ساتھ رخصت ہوا یار ایسا پانچ پٹیا فنکار, ہر کردار میں ہر میڈیم میں گئے ہیں تو چھا گئے ہیں. یار ریڈیو کے اوپر وائس ان کے ایسے لگتا تھا یار کہ اس بندے جیسی آواز ہی کسی کی نہیں. تھیٹر پہ گئے ہیں تو اعلیٰ کمال کام کیا, ٹیلی ویژن پہ اس سے اچھا کام کیا, فلم میں یار ایسا خوبصورت رول کیا ہے. اس دور میں جب سارے ہی فنکار بڑے بڑے اچھے پرفارمر کھڑے ہوتے تھے, ان کے درمیان کھڑے ہو کے لوہا منوایا. صحیح. ناظرین ہمیں یہ لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہائے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. آمین. سر آج کا تو میں کا ٹاپک میں سجیسٹ کروں؟ ہاں ضرور. شاہد آفریدی اور کرکٹ بورڈ کے بیچ میں جو تنازع چل رہا ہے اس کے اوپر نہ ہو جائے تھوڑی سی تو میں. ٹاپک تو بہت زبردست ہے, لیکن تمہیں کیا پتا کہ میری اور اس کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے, ہم ایک ہی رائے کے حامل ہوں. اب بالکل ٹھیک ہے, ظاہر ہے یہی کہے گا نا جی کہ وہ ایک سپر سٹار ہے اور بڑا قیمتی سرمایہ ہے ہمارے ملک کا اور کرکٹ کا, تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہیروز کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی تو یہ ملک کیسے چلے گا. تو اس بات سے تو خیر میں بھی نہیں اختلاف کرتا, اس لیے کوئی اور ٹاپک چھوڑ لو. میں یہ سوچ رہا تھا, بلکہ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ کہے گا کہ بورڈ کا جو ڈسپلن ہے وہ سب سے مقدم چیز ہے اور شاہد آفریدی کا رویہ غلط ہے. لیکن مجھے افسوس ہے, پتہ نہیں اس نے گھر سے طے کر کے آتا ہے, اس کو پتہ چل گیا تھا کہ جنید نے یہ کہنا, میں نے یہ کہنا. یار تم کیسی بات کر رہے ہو, وہ ملک کا ہیرو ہے, کیا کو ماتھ تو نہیں تمہاری ماری. مجھے اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے, بلکہ میں تمہیں بتاؤں اس وقت جو ہم سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں اگر سب سے بڑا اس کا کوئی فین ہے تو وہ جنید سلیم ہے. لیکن یہ بات کہاں سے آ گئی کہ جو اس کا رویہ ہے وہ درست ہے؟ یعنی اگر مجھے وہ بہت پسند ہے, وہ بہت عظیم کھلاڑی ہے, بہت بڑا کھلاڑی ہے, تو اس کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ جو چاہے کرے, جس ڈسپلن کی چاہے, جس قدر چاہے دھجیاں اڑاتا رہے. یعنی تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پیر کے اوپر کو بہت زور سے ڈبل ایٹ مارے تو آپ کرنے کی بجائے کرو گے. بالکل بالکل بالکل. اگر اس وقت سچویشن کا تقاضا یہ ہے کہ میں برداشت کروں تو مجھے حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس وقت صدائے احتجاج نہ بلند کروں, بلکہ کوئی ڈسپلن میں رہ کر یہ احتجاج کروں. اوکے اس وقت کا یہی تقاضا ہے, اللہ لو کہ یرا کو ایٹ منگوانا تو ایک منٹ ٹھہر جاؤ, میری بات سنو. اگر یہ تو میں پر یہ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے نا تو شاہد آفریدی کی گریٹنس پہ بات نہیں کرنی. میں اس کا بہت بڑا فین ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن جو اس نے رویہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں اور بورڈ کی بھی حمایت نہیں کر رہا. میں بورڈ نے بھی انتہائی بیوقوفی کا ثبوت دیا ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ شاہد آفریدی کو اس انداز میں صدائے احتجاج بلند نہیں کرنی چاہیے تھی. یار اور کس انداز میں کرتا ہے, تم کیا کہتے ہو یار؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بورڈ شاہد آفریدی کے گریوینسز کیا تھے کہ اس کو کپتانی سے ہٹایا گیا. بورڈ کو حق حاصل ہے. نہیں کیوں ہاں کہاں حاصل ہے؟ ایک بندہ پورے ملک کا ہیرو ہے اور سارے اس کے فین ہیں, اور وہ اس نے یہ لکھوا لیا کہ اگر وہ 4 اننگ میں اچھا سکور کر جاتا ہے یا 2-4 میچوں میں زیادہ وکٹیں لے جاتا ہے تو کپتانی پر اس کا حق فائق ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. نہیں, ایک بندہ ایک کارکردگی آپ کو دکھاتا ہے. کپتان ایک منٹ, ہندوستان میں جو ٹنڈولکر ہے وہ مسلسل اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, لیکن کپتان دھونی ہے, اس کی کپتانی پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. ٹنڈولکر خاموشی کے ساتھ ایک پلیئر کی حیثیت سے کھیل رہے ہیں اور مطلب دن بدن وہ اچھی سے اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں. وہ تو اس نے بھی کہا کہ مجھے کوئی کپتانی شپتانی کا شوق نہیں ہے, میں دوسرے لڑکوں کے نیچے بھی کھیل سکتا ہوں, اپنے جونیئر کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہوں, مگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن یہ شاہد آفریدی نے اچھا خاصا طوفان اٹھانے کے بعد کہی ہے بات, اس سے پہلے ان کا یہ موقف نہیں تھا. اس کے بعد جو شاہد آفریدی نے جو موقف اختیار کیا ہے اور جس عجیب و غریب انداز میں جو بات کے, دیکھو شاہد آفریدی کو کیا پنجاب میں سرحد میں یا کسی صوبے میں یہ تفریق کی جا سکتی ہے کہ فلاں صوبے میں ان کے کم چاہنے والے اور فلاں صوبے میں ان کے زیادہ چاہنے والے, تم ایمانداری سے بتاؤ یہ تفریق کی جا سکتی ہے؟ ہر بندہ اسے چاہتا ہے, ایسی کون سی بات ہے, ایکولی چاہتا ہے, اسی لیے وہ قومی ہیرو ہے ہمارا. لیکن شاہد آفریدی نے جو بیانات داغے ہیں اس تنازع کے دوران وہ انتہائی قابل اعتراض ہے. فلاں صوبے کے لوگ اکٹھے ہو گئے, فلاں صوبے کے لوگ میرے خلاف مخالفت کر رہے ہیں, یہ غلط نہیں تھا ان کا رویہ. اور اس کو کسی صوبے پہ اعتراض نہیں ہے, اس کو کوچ کے خلاف کوچ کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ہے, اس لیے اسے غصہ چڑھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوچ کوئی
बैरून मुल्क से नहीं आया हुआ, खुद शाहिद अफरीदी का एक सीनियर प्लेयर है वकार यूनुस, ठीक है। दूसरी बात यह कि कोच और प्लेयर के दरमियान, एक ट्रेनर और प्लेयर के दरमियान का रिश्ता नहीं होता, एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता होता है। कोच सिखाता है, वो सिर्फ आपको कोई ड्रिल नहीं करवाता, कोई पीटी मास्टर नहीं होता, वो खड़ा होकर आपको टैक्टिक्स बताता है, बेसिक स्किल्स सिखाने की कोशिश करता है, और ये उसी वक्त सिखा पाएगा जब उसके दरमियान, दोनों के दरमियान उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता और उसका वो एहतराम मौजूद होगा। अगर एहतराम ही खत्म हो गया, आपने उसके मुंह पर तू मैं शुरू कर दी, उसने क्या खाक सिखाना तुम्हें? नहीं तो वो उसने कुछ कहा होगा तो ये लड़ाई हुई है ना। अगर कोच के साथ लड़ाई हो जाए तो वो बेचारा क्या करे? मेरी फ्लाइंग कोच में 1-2 दफा लड़ाई हुई है तो मैं कोच से उतर गया। यार फिर वही बातें, सीरियस बात किया करो। देखो मेरी बात सुनो, अगर शाहिद अफरीदी को वकार यूनुस के रवैये से कोई एतराज था, या उसको इस बात पर वो नाला नजर आ रहे थे शाहिद अफरीदी साहब कि उनको सिलेक्शन में प्रॉपर उनका शेयर नहीं दिया जा रहा, उनकी रजामंदी नहीं ली जा रही, इसका भी एक तरीका था कि बोर्ड के चेयरमैन से आगे बात करते। खुद ही उन्होंने अज्यूम कर लिया कि बोर्ड के चेयरमैन के कान भरे जा रहे हैं और एक टोला है जो उनके कान भर रहे हैं। वो कप्तान था, उसको कप्तान की हैसियत से बिहेव करना चाहिए था, बजाय ये कि आप बयानात दागना शुरू कर दें। और सारा दिन अब बंदा बोर्ड की तरीके भुगतता रहे। बोर्ड को अपने आप ही तो पता होना चाहिए कि कौन कितना बड़ा हीरो है, उसको ना तंग किया जाए, उसको इजी मेंटली फ्री करके खेलने का मौका दिया जाए। नहीं, मेरी बात सुन। और उसके बाद शाहिद अफरीदी का सबसे जो जिस बात पे मुझे एतराज है कि उन्होंने खुद ये अज्यूम कर लिया कि बोर्ड की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उनके खिलाफ फैसला देने वाली है, खुद ही अदालत तशरीफ ले गए अफरीदी साहब। और तुम अपना बोर्ड और अपना डिसिप्लिन अपने पास रखो। मेरा तो यही मौकफ है कि जो कौम के, जो मुल्क के हीरो हैं, उनके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं भी ये कहता हूं कि जो हमारी कौम के हीरो हैं, जो स्पोर्ट्स के हीरो हैं, उनकी इज्जत की जानी चाहिए। लेकिन दूसरी बात, ये जो तुम्हारी सोच है ना, ये गलत है, और इसी सोच की वजह से आए रोज हमारी जो क्रिकेट है वो मुख्तलिफ बहरानों से गुजरती रहती है। मुझे पता है कि इस मामले में भी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मेरी राय को इंडोर्स नहीं करेंगे, लेकिन ये जो हमारी जज्बातियत है ना, यही आए रोज इस तरह कि हम बोर्ड की पावर को बिल्कुल हम जीरो कर देते हैं और प्लेयर पावर को ऊपर लेके आ जाते हैं। जो प्लेयर भी 2-4 दिन अच्छा खेलता है, हमें वो हीरो लगने लग जाता है और हम कहते हैं कि जनाब इसको अपनी मर्जी करने का हक हासिल है और बोर्ड की कोई वक़्त नहीं है, कोई औकात नहीं है। और फिर यही वजह है कि आए रोज इस तरह के जो भी 2-4 दिन स्कोर करता है प्लेयर आपका, वो डिक्टेटर बन जाता है। ये गलत अप्रोच है। बोर्ड की जो अथॉरिटी है वो हमेशा कायम रहनी चाहिए। दुनिया भर में तमाम टीमों में आज अगर ऑस्ट्रेलिया है, इसी वजह से वो है कि वहां पर प्लेयर पावर को डेवलप नहीं होने दिया जाता। प्लेयर्स की इज्जत जरूर की जाती है, लेकिन प्लेयर को डिक्टेटर नहीं बनने, और प्लेयर डिक्टेटर होता भी नहीं है। प्लेयर कौन होता है डिक्टेट करने वाला बोर्ड को? दूसरे को भी बोलने का मौका दिया तो तू बोला, मैंने तुम्हारे मुंह पर टेप लगाई हुई है, मैंने तुम्हारे टेप लगाई हुई है, बोलो, तुम्हारे पास बोलने के लिए है ही कुछ नहीं। इन लोगों के बहुत ज्यादा करने से हम लोग अपने हीरोज से महरूम हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरे साथ भी मतक्का इसीलिए लगाता है कि मैं एक हीरो आदमी हूं। अस्तगफुरुल्लाह। यार जुनैद, कहां चला जाऊं मैं यार? यार कहीं चले जाओ प्लीज। नहीं बात करो, सॉरी बात करो, क्या कहने लगे? यार मैं तुम्हें हकीम, जुनैद, सलीम, उकाड़वी, देहलवी, लखनवी समझ के तो एक मशवरा लेना चाह रहा हूं और तुम आगे से मजाक कर रहे हो। नहीं बताओ क्या मशवरा? और यार जहां जाए टेंशन ही टेंशन है, घरों बाहर निकले टेंशन ही टेंशन, ट्रैफिक देख लें टेंशन ही टेंशन, बाजार में शॉपिंग देख लें टेंशन ही टेंशन, घर जाके टीवी लगा लें टेंशन ही टेंशन। इधर आते हैं तो तुमने भी कितनी सारी टेंशनें इकट्ठी की होती है। नहीं तो टेंस रहने से टेंशन कम हो जाती है, जाहिर है, और बढ़ती है, कम कहां से हो जाती है? अच्छा ये बताओ, ये जो चारों तरफ हमें टेंशन नजर आती है, अफसरदा चेहरे नजर आते हैं, इसकी वजह क्या है? बहुत अच्छे यार, तुम क्या प्रेप में पढ़ते हो? तुम्हें नहीं पता? और महंगाई देखो कितनी हो गई है, बेड़ा गर्क हो गया, लोग बेचारे रोटी को तरस गए हैं। हर तरफ देखो गुर्बत ही गुर्बत छाई हुई है, नौकरी मिलने को तरस गए हैं लोग, मिल नहीं रही। जो लगे हुए हैं नौकरियों पे वो वेले बैठे हुए हैं, लोड शेडिंग ने मार दिया, लोगों के पास टका नहीं रहा, और किस बात की टेंशन होनी? तो तुम्हारा मतलब है कि टेंशन की जो वाहिद वजह है वो पैसे ना होना, यानी दौलत नहीं है, इसलिए लोग अफसरदा हैं, टेंस हैं, खुश नहीं हैं। तो और तुम्हारा क्या ख्याल है? दौलत जिनके पास नहीं होती वो ब्रेक डांस करते रहते हैं। जिन मुल्कों के लोगों के पास बहुत ज्यादा दौलत है वो खुश रहते हैं। तो और क्या, खुशियां वहां होती हैं, और क्या होता है? यार ये गलत अप्रोच है, खुदा के लिए इस अप्रोच को बदलो। यार तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आता जिन मुल्कों में खुशियां हैं वो किस वजह से हैं? पैसे की वजह से ही है।
کریمیں خرید کے لگا کے انگریز دیکھو کتنے چٹے ہو گئے ہوئے، خوش پھر رہے ہوتے ہیں، سمارٹ. یار یہ غلط بات ہے کہ خوشیوں کا تعلق صرف پیسے سے ہے. ہاں پیسہ انسان کی خوشیوں میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے، بلکہ چلو میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اہم ترین رول پلے کرتا ہے، لیکن خوشیوں کا 100% دار و مدار جو ہے وہ پیسے پہ نہیں ہوتا. خوشیاں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں. غریب لوگوں کے لیے خوشیوں کے مواقع نہیں ہوتے. کون سی خوشیاں ارد گرد موجود ہوتی ہیں؟ میں تو جہاں بیٹھوں میرے ارد گرد مکھیاں ہی ہوتی. میرا تو دل کرتا ہے اپنا نام چونسا رکھ لوں. یار دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ خوشیوں کا اور پیسے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ صدیوں پرانی یہ بحث ہے کہ خوشی جو ہے ایک ایسا انمول جذبہ ہے جو خریدا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو، سیدھی سی بات ہے. لیکن بد نصیب وہ شخص ہوتا ہے جس کے ارد گرد خوشیاں موجود ہوتی ہیں لیکن انہیں ٹھکرا دیتا ہے. تمہیں آتی ہیں باتیں، تم نے 18,000 کی اینک لگائی ہوئی ہے نا، تو اسی چکر میں تم خوش ہو کے پھر رہے ہو. تم نے لگائی ہو 85 روپے کی اینک، تمہیں یہ اصل دنیا نظر آنی شروع ہو جائے. اور یار خوشیاں بڑا کون ٹھکراتا ہے؟ تمہاری مت ماری گئی ہوئی ہے. وہ کیا شاکر شجاع آبادی کا شعر ہے، ہائے 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 بلا خوشیاں کہیں کو چک پیندن، ہک خوشی ٹھکرا پتہ لگ ویندی، جویں عمر نبھی ہے شاکر دی، ہک منٹ نبھا پتہ لگ ویندی. بیوٹیفل. چھا گئے عزیز صاحب؟ کیا ویسے چھا گئے ہیں؟ میں انسان ہوں یا تریک ہوں؟ یار اس سیگمنٹ کو تو میں نہ بناؤ. میں بھی تمہیں اس کے جواب میں ایک شعر سنا سکتا ہوں. منیر نیازی کہتا ہے کہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. اصل بات یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اکتائے ہوئے رہنے کی، ناخوش رہنے کی عادت بنا لی ہے. خوشیاں ہم یعنی ٹھکرا دیتے ہیں، ٹھوکر مار دیتے ہیں خوشیوں کو. تم ایمانداری سے بتاؤ یہ جو شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے یہ ہمارے معاشرے میں خوشی کے اظہار کا کتنا بڑا ذریعہ ہوتا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ہم اس کو خوشی کا موقع رہنے دیتے ہیں؟ نہیں. نہیں، اس بات میں تمہاری سے اتفاق کرتا ہوں. واقعی ادھر بھی سیاپے ہی پڑے ہوتے، کبھی ماما روس رہا ہے، کبھی تایا بڑا روس رہا ہے، کبھی چھوٹی پھوپھو نہیں آئی، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے لینے آئیں گے تو میں دبا ہوں، میرے سگے بھرا کے پتر کی شادی ہے تو مجھے بلایا پڑے. اب تو مجھے جہاں سے بھرا لے کے ہی جائے گا تو میں پھر ہی آؤں گی. بالکل صحیح. اور یار پنوجا نہیں مان ہوتا. دیکھو نا تم یہ بہنوئی کیا رشتہ ہے اتنا نازک سا. اندر علیحدہ شادی ہو رہی ہوتی ہے، باہر وہ علیحدہ کلفیوں والے کے پاس کھڑا ہو کے سارے اپنے سسرال کی بدہوئیاں کر رہا ہوتا ہے. بتا ذرا کتنا پیسہ لگا رہے ہیں اس کڑی کی شادی پہ. میری باری پتہ نہیں ان کو موت پڑ گئی تھی. میں تو ان کے ٹگے کا روادار نہیں، میں اپنی بال کے سیکھتا ہوں. مجھے نہیں پرواہ ان کی امیر ہوں گے تو اپنے گھر ہوں گے، میں ان سے لے کے کھاتا ہوں. میں نے تو یہ شناختی کارڈ بھی بنوایا تھا، کلرک کو 150 روپیہ رشوت دے کے بنوایا. حالانکہ ان کے منڈا جو ہے ہیڈ کلرک ہے، اس کا وہ بڑا پیارا دوست ہے. میں نے نہیں اسے کہا، میں نے کہا میں 150 دے دوں گا، میں نے نہیں ان کے نیچے لگا. ایگزیکٹلی یہی سائیکل ہوتی ہے. عزیز صاحب آپ شادی بیاہ کی بات کریں، شادی بیاہ سے پہلے ہی گلے شکوے اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ کہ کسی کے گھر شادی آئے گی تو وہاں پر جا کے ہم نے گلہ کرنا ہے. اور یہ تم دیکھو کہ اگر خوشیوں کا تعلق پیسے سے ہوتا تو جو پیسے والے ملک ہیں مجموعی طور پر ان کو خوش ہونا چاہیے تھا نا. ابھی پچھلے سال لنڈن اسکول آف اکنامکس ایک اینول سروے کرواتا ہے ملکوں میں خوشیوں کے حوالے سے، تو اس میں جو پہلا نمبر ہے پتہ کس ملک ہے؟ امریکہ، بنگلہ دیش. جی سب سے خوشیوں کے حوالے سے دنیا میں نمبر 1 ملک بنگلہ دیش ہے. ادھر کیا مچھیاں کو تکتار اور اس حوالے سے دوسرے نمبر پر دنیا میں جو ملک ہے وہ ایسٹونیا ہے، تیسرے پہ کروشیا ہے، چوتھے پہ لٹویا ہے اور 5ویں پہ افریقی ملک گھانا ہے. اور جس امریکہ کا تم پوچھ رہے ہو وہ دنیا میں 40ویں نمبر پر ہے، برطانیہ 32ویں نمبر پر ہے. یہ ملکہ وکٹوریا صاحبہ جو ہیں یہ 32ویں نمبر پہ خوش ہوتی ہے. پاکستان کا کون سا نمبر ہے سر؟ اس سروے میں تو پاکستان کا ذکر نہیں ہے، لیکن گیلپ کا ایک الگ سروے موجود ہے دنیا کے جو خوش ملک ہیں ان میں، اس میں پاکستان کا 40واں نمبر ہے. اور اس سروے میں ہندوستان اور چین پاکستان سے پیچھے ہیں. سر اس کا مطلب ہے ہم چین اور ہندوستان سے زیادہ خوش لوگ ہیں. ظاہر ہے، ہر آدھے گھنٹے بعد تو ہر گھر سے ایک نعرہ بلند ہوتا ہے، اب بجلی آ گئی. بڑا خوش ملک ہے ہمارا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ. مجھے سروے کرنے آیا نا تو گلیوں میں یہی آواز سن کے میں 6 نمبر دے گا. عزیز صاحب آپ کی پٹاری میں آج کون کون سی مخبریاں اور کتنی خطرناک ہیں؟ آج پٹاری نہیں ہے میرے پاس، وڈا پنجرا ہے اور اس میں 2 اژدہے ہیں. اژدہے
साहब माजरत के साथ अजदहा जो होता है ये सांपों का कान टूटा होता है। आप यार हंसा ना करो यार, जो तुम्हें बात समझाने की कोशिश करता हूँ उसे डीपली सोचा करो। अच्छा जैसे कान टूटे पड़वान नहीं ऐसे ऐसे टोर रहे होते, अजदहा भी ऐसे ऐसे चल रहा होता है, उसको कोई क्षति नहीं पड़ी होती, मौज करे कोई, आराम आराम से जा रहा होता है। बाजू भी अच्छा ऐसे ऐसे यार, ये करता है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ना चलाओ, मुखबरियां सुनाओ, तुम किस चक्कर में हो? लो जी जरा मुखबरी सुनोगे तो तुम्हें इंशाल्लाह कानों के साथ साथ नासों में से भी धुआं निकलेगा। लो जी पहली मुखबरी यह है जनाब के 26 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ से एक टेंडर इशू किया गया। अच्छा उस टेंडर में जनाब ये था कि ऑयल टैंकर चाहिए नेवी के लिए, जहाज सही ऑयल टैंकर जो होते हैं नेवी के, उसमें जनाब इन्होंने एक हमारी पाकिस्तान की कराची शिपयार्ड कंपनी है, कराची शिपयार्ड वर्कस, अच्छा जिसको इंग्लिश में वर्क्स कहते हैं, उन्होंने जनाब इनको बताया, इन्होंने पूछा कि भाई जी हमें ये टैंकर चाहिए, आप बना सकते हैं? उन्होंने कहा क्यों नहीं जनाब। 2 दिन बाद उन्होंने जवाब दे दिया, यस बिल्कुल बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सही लो जनाब जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने फौरी तौर पे ये जो टेंडर है ये फ्लोट कर दिया और टेंडर दे दिया गया एक फॉरेन कंपनी को। अब हुआ ये है जनाब, इधर से इन्होंने कहा कि एक इंजन का जो जहाज है टैंकर है भाई जी वो नहीं ठीक रहेगा, ये जो टैंकर आप चाह रहे हैं ये 2 इंजन टैंकर अच्छा रहेगा। अच्छा। इन्होंने 2 इंजन का रेट दिया था। सही अब चूंकि सेक्रेटरी साहब ने इनको देने की बजाय टेंडर फॉरेन कंपनी को देना था। क्यों फॉरेन कंपनी को देना था, जरूरी था? हाँ? कहा ये जा रहा है कि 5 मिलियन टिक्कियां टाफियां, अमेरिकन टिक्कियां टाफियां ले ली हुई थी इन्होंने। अमेरिकी टिक्कियां क्या सुना? अमेरिकी अच्छा, चलो टिक्की सुनाओ ये। एक जो होती है ना एक टाफी, उसकी इधर 86 टाफियां मिल जाती हैं किसी दुकान पे दे तो। पता नहीं क्या बोल रहा है। अच्छा चलो सुनाओ। लो जनाब उधर जब इन्होंने टेंडर दे दिया है, उधर अब वो वाली कंपनी फॉरेन कंपनी इनको सिंगल इंजन का जहाज दे रही है। टैंकर यार जहाज कहता जा रहा हूं, मुझे ठीक क्यों नहीं कराते तुम? सॉरी एक ही बात है टैंकर और जहाज। अब जनाब आज यानी 10 जून को सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन रिटायर हो गए हैं भाई जी। तो टेंडर तो दे गए ना? दे गए टेंडर जी, दे गए, अगले लेके दौड़ गए टेंडर। अब जरा जुल्म वाली बात ये है कि कानून ये कहता है कि अगर इधर की कंपनी बाहर की कंपनी से आपको 25% कीमत ज्यादा भी बताए तो आपको इधर से अपने मुल्क की किसी कंपनी से चीज लेनी चाहिए। सही 3000 पाकिस्तानी बंदा उस कंपनी में काम करता है और ऑर्डर मिल रहे हैं बाहर की फॉरेन कंपनियों को। ये 3000 बंदे को या तो फिर उधर दाने भुनने वाली पट्टियां लगा देनी चाहिए, चने बड़े एक्सपोर्ट होते हैं, समझा करो। सही लो हजूर वो 3000 बंदा उधर बैठ के हथड़ा पखा चल रहा है और बाहर वाले लोग टैंकर बना बना के देंगे। अब एक और जुल्म वाली बात ये है, FPR का कानून ये है कि सेल टैक्स 17.5% जो बाहर जो चीज आएगी उस पर लगेगा। ये जो सेक्रेटरी साहब रिटायर हो गए हैं, एक इन्होंने और ऑर्डर इशू कर दिया था कि इसका 17.5% जो टैक्स है भाई जी ये माफ है। हाय 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 अजी जी, और तुझे कितने दुख है अजी जी। लो जनाब एक और इसमें दुख वाली बात ये है कि जो पिछले MD साहब थे ना जी कराची शिप यार्ड वर्कस के, वो टिक्कियां टाफियों के शौकीन नहीं थे। शुगर होगी ना कोई, समझा करो, डॉक्टर भी मना कर देता है ना। सही और वो डॉक्टर बंदे का अंदर ही बैठा होता है जो इस टिक्की टाफी से मना करता है। लो भाई जी अब जो एक्टिंग MD आए हैं ना, कहने वाले ये कहते हैं, मुखबर मेरा ये रोता है कि इन्होंने भी 2 मिलियन टिक्कियां टाफियां लेके चुप कर गए। ओए होए 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 गुजारिश सब मेरी सिर्फ अपने मैं सदके जाऊं मुर्शद पाक के, मैं कमाले पापा के मरने वाला हो गया हूं, मेरी मुर्शद सुनता ही नहीं। मुर्शद पाक से और जो मिनिस्टर साहब हैं डिफेंस प्रोडक्शन के, चौधरी परवेज अली साहब जो गरम गरम अभी आए ही हैं, तता बंदा जरा ज्यादा जहीला होता है। सही
ان کو چاہیے یار یہ اس طرف توجہ دیں اس کیس کی طرف. 3000 بندہ ادھر جو بیٹھا ہوا ہے. تو ٹینڈر ایوارڈ ہو گیا, اب کیا ہو سکتا ہے؟ چلو کیا دوڑو. بات ہے. نہیں تو نہ ایسے ہی. لا جی دوسری مخبری, دوسرا اژدہا جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. بات سنو بھائی, اب دوسرا آئیدہ جو ہے واپس پنجرے میں ڈال لو, ٹائم ختم ہو گیا, اگلی دفعہ صحیح. 1 منٹ ذرا. ناظرین یہ وقت تو ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا. ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں, چلتے ہوئے ٹوکے میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے اور اٹھے ہوئے اژدہے کو واپس نہیں بٹھانا چاہیے. یہ کام تم نے خطرناک کیا آج. امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ہماری امداد سے انکار کا مطلب جانتے ہیں آپ, جس پر شہباز شریف نے کہا کہ میں کسی دھمکی سے نہیں ڈرتا. وہ تو کیوں ڈروں دھمکی سے, میں خود گوال منڈی کا رہنے والا ہوں. یہ مجھے جانتے نہیں ہے مولن شولن یہ جو کیری شیری ادھر پھر رہے ہیں. ہاتھی پکڑ کے میں نے اس کی وہ کیری کرنی ہے کہ یاد رکھے گا. یہ میں تو چھوٹے ہوتے ہی جنید صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں, میں نے تو اپنا سٹیل کا ٹانگا بنوایا ہوا تھا گڈیاں لوٹنے کے لیے. تڑی میں نہیں برداشت کرتا, تڑی نہیں میں برداشت کرتا, بے شک امریکہ کی ہو, بے شک گوال منڈی کی کسی بدماش کی ہو. میرا تو ایک دفعہ توبی نے کرتا ساڑ دیا تھا, میں نے ایٹ مار کے اس کی دکان کا شیشہ توڑ دیا تھا. یہ مجھے تڑیاں لگاتے ہیں امریکن. میں نے تو جیدے لنگڑے کو وہ مارا تھا, اللہ مجھے معاف کر دیا, آج تک یاد ہے اسے. جیدے لنگڑے کو؟ ہاں میں نے کہا کیوں لنگڑا کے چلتے ہو؟ کہتے جی ایک ٹانگ میں سریا ہے. تو اس نے سریا کہا ہے, میں نے کہا مجھے چھیڑا اس نے, میں نے ٹھبی ماری الٹ کے ڈگا. یہ مجھے تڑیاں لگاتے ہیں. میں تو ایک دفعہ فلم دیکھنے گیا تھا, کیمیا والی ٹکیاں میں نے سینما میں کھائی ہیں, بس اس نے مجھے ساتھ چٹنی نہیں دی, میں نے پوری ریڑھی الٹا دی اس کی. آگے اس نے بڑے میاں صاحب کو شکایت لگائی. بڑے میاں صاحب اس وقت چھوٹے ہی ہوتے تھے اور اس وقت بھی سادہ آدمی تھے, نرم دل آدمی تھے. مجھے کہتے ہیں شہباز یہ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا سرکار اگر اس طرح بولیں گے تو پھر تجاوزات نہیں اٹھائی جائیں گی. نجائز تجاوزات تو ایسے اٹھائی جائیں گی. پھر یہ جو مولن ہے نا, ان کا مولن ہے, یہ امریکیوں کا مولن ہے, اس کو مولن وال پولیس کو کہا کہ میں نے پکڑوا دینا. مولن ہے جو بھی ہے, پولیس نے اس کے ساتھ وہ کرنی ہے مولن کے ساتھ کہ اس نے مولن جو نہیں رہنا. سارے امریکہ نے پھر میرے ترلے کرنے ہیں کہ بھائی جی سانو مولن تے دیو, سانو مولن تے دیو بھائی جی, آپ ہی بولی جان دیو, سانو تے مولن دیو. مجھے نہیں چاہیے ان کی امداد. یہ آج بجٹ بنایا نا بغیر امریکی امداد, ترلے لیتے رہے ہیں. خدا کے واسطے تھوڑی سی امداد تو لے لو, اور $100-150 ہی لے لو, برکت کے لیے ہی لے لو. میں نے کہا نہیں, اٹھا لو اپنے ڈالر, اٹھاؤ شاباش لے جاؤ ادھر سے. اچھا میاں صاحب, آج بجٹ کے اجلاس میں آپ نے راجہ ریاض کا ہار پہننے سے کیوں انکار کر دیا یہ تھا؟ چیزیں لیتا ہے راجہ, چیزیں لیتا ہے. میں کیا 72 گھنٹے سائیکل چلا گیا ہوں, ہار کس بات کا پہنا رہا ہوں؟ یا میں واپس سعودی عرب جا رہا ہوں, عمرے کی بات کر رہا ہوں. ہار فضولی ہار. میں نے کہا میٹرک میں 982 نمبر لیے. 982 تو ہمارے تینوں بھائیوں کو ملا کے نہیں بنتے تھے. ہار 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 تو ہمیں منظور ہی نہیں پائی جی. انشاءاللہ جیتیں گے, انشاءاللہ جیتیں گے. احسن اقبال نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ قانون کی حکمرانی قائم کی جائے. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. اب تو 11:15 ہو گئے ہیں, بس ٹائم ہو گیا. حکمرانی اب قانون کی تو ہونی چاہیے. یار ہمیں ہنسا نہ کرو, یہ ضروری ہوتا ہے. وقت دیکھ کے تو حکمرانی قائم کرنی پڑتی ہے قانون کی. ہمیں فٹاٹی نہیں قانون لاگو کر دیتے 24 گھنٹے. جب تھانے کے بالکل اپوزٹ سورج چلا جائے گا پھر قانون کی حکمرانی بالکل ٹھیک رہتی ہے. یہ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے, جیسے بسیں نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے جی جی, یا جیسے سرکاری نلکے کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے, اس طرح قانون کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. یہ ہندسوں کا اور عادات کا چکر ہوتا ہے سارا. اس کا مطلب ہے جو نواز شریف صاحب کے 2 ادوار تھے وزارت عظمیٰ کے, وہ قانون کی حکمرانی کا وقت نہیں تھا. کوئی نہیں پوچھتا احسن اقبال صاحب سے, عجیب بات کی ہے انہوں نے. یار قانون کی حکمرانی کی کڑی رکنے لگ جاتی ہے حکومت میں آ کے, ٹائم نہیں ملتا اسے چابی دینے کا. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ احسن اقبال صاحب نے. اچھا, یہ احسن اقبال صاحب وہی ہے نا جن کا جیب والی کڑی جیسا منہ ہے. یار ہنسونا بڑی پیاری ہوتی ہے, وہ گڈ لکنگ. ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا ہے جرائم پیشہ افراد خود کو پولیس کے حوالے کر دیں. شاباش ڈی آئی جی صاحب, یہ جرائم پیشہ افراد بڑی پاجنس کر کے پکڑنے پڑتے ہیں. حد ہو گئی ہے جناب. یہ کو پلے گروپ کے بچے نہیں ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آجو میں آجو نا بھائی سارے جرائم پیشہ آجو ملا کا چونو.
ادھر لاؤ آپ کو چاندی کا لتر دوں کھیلنے کے لیے، جاؤ۔ آپ تو ایسے ان کو کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے جیل میں کوئی نیا پیکیج انٹروڈیوس کروایا ہے۔ چائنیز کھانا ملے گا، چائنیز، اور ہر ڈاکو کو ایک ڈرم سٹک بھی ملے گی، گڈ۔ چوروں کو چکن منچورین ملے گا، اور فراڈیوں کو فنگر فش، اور قاتلوں کے لیے قتلما بنایا ہے۔ آجو میلے چونو، آجو، چلو اللہ دیتے، تھانے کے صحن میں سلائیڈ اور پنگوڑا لگاؤ، آجو آجو میلا چونا، ڈاکے مالتے ہو، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے لوٹتے ہیں۔ بہت گندا کاکا ہو گیا۔ چلو آجو آجو بس، اب تھوڑی دیر جیل میں بیٹھو، لوٹنے کا بھی ٹائم دیں گے، کوئی بات نہیں، ناراض نہ ہو جاؤ۔ آجو آجو، لو بھائی اللہ دیتے پکڑو، آجو میں آجو، آپ بھی آجو، ڈر لگتا ہے پولیس سے۔ چلو میں کیپ اتار دیتا ہوں، آجو، دیکھو انکل سے نیچے نکل آئے، نیچے سے انکل نکل آئے، آجو۔ سارے شہر میں سڑکوں کے اوپر لوٹ مار پڑی ہوئی ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں جرائم پیشہ افراد خود ہی آ جائے، اسکول لگ گیا، آجو میرا بیٹا، بائے۔ حالیہ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ کام کے دوران وقفہ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے۔ اچھا جی، جی چلو شکر ہے، پھر ہمارے ہاں تو کبھی بھی سرکاری ملازموں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا۔ یار ان کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ کام کے دوران آرام کا وقفہ ضروری ہے، ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو ہمارے ہاں تو پہلے ہی آرام کے دوران کام کا وقفہ ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک بار سائلوں کو ہو رہا ہوتا ہے، کام کرنے والوں کو نہیں ہوتا۔ صحیح۔ کتنی عجیب تحقیق ہے یار، ویسے یہ کوئی سائل آئے، پائی جی یہ میری فائل ہے، صاحب سے دستخط کرا دے، پائی جی گھنٹے بعد آنا ہے، صاحب اندر ہارٹ اٹیک سے بچ رہے ہیں۔ یار خدا کے واسطے دستخط تو کرا دو یار، تمہارے ایک دستخط کے لیے اب صاحب کو ہارٹ اٹیک کرا لے۔ جاؤ جی جاؤ، چلے جاؤ، مار دو صاحب ہمارا، مار دو، جاؤ۔ پہلے 3 مہینے بعد یہاں تعیناتی ہوئی، آتا کوئی نہیں تھا، جاؤ مار دو جا کے۔ آسٹریلیا میں ایک تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ جن لوگوں کے بیڈ رومز نیلے رنگ کے ہوتے ہیں وہ پرسکون نیند سوتے ہیں۔ لو پائی جی انگریز ایسی بیوقوفانہ تحقیق کرتا ہے کہ میری عقل چاکو چوبند رہ جاتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ مجھے کدھر انگریز ملے تو میں اس کو کہوں کہ ہائے رنگ ایڈا چٹا تے کام ایڈے کالے۔ لیلے رنگ کے بیڈ روم میں جی نیند بہت اچھی آتی ہے۔ اللہ 2500 اینٹس سے چڑھوائی ہونا چھت پہ، تو شام کو دیکھو توڑی والے لیپ والے کمرے میں انگریز کیسے پڑا ہوگا، جیسے چائنا میں ہوٹل کے باہر ڈڈو تلا ہوا پڑا ہوتا۔ جس بندے نے سارا دن ویلے بیٹھ کے لوٹ گنتے رہنا ہے، اس نے تو رات کو بیڈ پہ لیٹ کے بھی یہی دیکھنا ہے کہ لیلا اچھا ہوتا ہے یا پیلا اچھا ہوتا ہے۔ آنکھیں بند ہو جانی ہے جب، تو پھر بھائی رنگ کا کیا تعلق، یا تو ہے نا تمہاری آنکھیں پینچر ہیں تو پھر تک آ گئی لیلا لے رہا ہے۔ یہ سڑکوں پہ بھی لوگ بیچارے سوئی ہوتے ہیں نا، کبھی کسی نے اٹھ کے سویرے کہا کہ یار میں ساری رات جاگتا رہا ہوں، پاس سے کوئی نیلے رنگ کی گاڑی نہیں گزری۔ یہ گہری نیند کا تعلق محنت اور تھکان سے ہوتا ہے۔ یہ مزدور کو دیکھ لو، سارا دن مزدوری کر کے رات کو بیچارہ اتنے سے سالن سے 8 روٹیاں کھا کے پڑا ہوتا ہے۔ ایک لات اس کی آٹے والی پیٹی پہ ہوتی ہے، ایک باں اس کی لسی والے ڈول میں ہوتی ہے، منہ اس کا اتنا کھلا ہوتا ہے، ہوش ہی نہیں ہوتی اسے۔ بچے پاس کھیل رہے ہوتے ہیں، ابو کا منہ دیکھو او بیچ میں کان نظر آ رہا ہے۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔